السلام علیکم ناظرین، دنیا اسٹوری میں خوش آمدید۔ بلی ایک خوفناک کہانی، ایپیسوڈ 11۔ اس پر سال پہلے وہ مر گئی تھی تو جن اس کو چمٹ گیا۔ ہاں خالد صاحب، آپ کے خاندان میں حسن ہی بے پناہ ہے، کیا کرے جن بیچارے۔ وہ مسکرائے۔ خالد صاحب شاہ جی کے ہاتھ جی جی کر کے چومتے رخصت ہوئے۔ اب ہماری باری تھی۔ ہاں بیٹا، آپ میں کس کو مسئلہ ہے؟ میں یہ سارا تماشا دیکھ کر اور شاہ جی کے دو معنی محاذہ کے خیز باتیں سن کر شش و پنج میں تھا کہ زیبا کی جو حالت ہے وہ کسی تجربے کی متمحل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہنستے مسکرا رہے ہیں، ابا یومی کو کیسے جھیل پائیں گے؟ یہ وہ کہاں مہلت دے گی اتنی باتوں کی؟ اور اردو میں مذاکرات وہ کر ہی نہ لے۔ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کہا، شاہ جی مجھے مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں میری نوکری لاہور میں ہو۔ وہ پھر مسکرائے اور بس شاہ جی سوچ لے بیٹا آرام سے۔ بس شاہ جی یہی مسئلہ ہے، امی لاہور میں ہیں، میں نوکری کے لیے یہاں۔ شاہ جی نے ہاتھ اٹھا کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ بیٹا ہم تو جن اتارتے ہیں، اگر تم پر کوئی جن ہے تو بتاؤ، آگ گرم ہے ابھی اتار دیں گے، یا کسی اور پر جن ہے تو اسے لے آؤ، اس کے جن اتار دیں گے۔ نہیں نہیں شاہ جی کسی پر جن نہیں ہیں۔ اچھا میاں، ہم تو سوچ رہے تھے انٹرنیشنل جنوں سے بھی کچھ ہراء و رسم بڑھائیں گے، مگر تمہاری مرضی۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، مصافحہ کیا تو کہنے لگے صرف 5 دن ہیں، زندگی چاہتے ہو تو لے آنا لڑکی کو، تم اندازے بہت لگاتے ہو۔ شاہ جی مسلسل مسکرائے جا رہے تھے اور میں بت بنا حیران، ان کو کیسے پتا کہ میں کسی لڑکی کا مسئلہ لے کر آیا تھا اور جن میں ان کے لیے اندازے لگا کر بات گول کر گیا۔ شاہ جی آپ یہاں زیبا اور محمد علی اور ہنس پڑے، سب کے سب مجھ سمیت۔ بیٹا اتنے اندازے مت لگایا کر، جمال پر کوئی جن نہیں تھا۔ اس نے آنکھ کھول کر ماں کے یہی ناٹک دیکھے ہیں۔ شوہر کی مار اور ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اکثر عورتوں کے پاس یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اماں کے مرنے کے بعد وہی نقلی جن اس پر عاشق ہو گیا۔ پڑھائی سے بھی جان بچی اور مار پیٹ سے بھی گل و خلاصی۔ ہر مرد پر یہ آسیب نہیں ہوتے، مگر جو ہوتے ہیں ان کی حالت تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ کوشش کرو بچی کو لے آؤ۔ شاہ جی جب اتنا کچھ جانتے ہو تو آپ کو علم ہوگا، مشینوں میں جکڑی ہوئی ہے وہ موت، زندگی کے بیچوں بیچ لٹک رہی ہے۔ اس حال میں اسپتال سے چھٹی اور اس کی فیملی کیسے مانے گی؟ کیا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے؟ بیٹا ہر کام کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ معدے کا آپریشن نائی کی دکان پر نہیں ہوتا اور کسائی کی دکان پر شیو نہیں ہوتی۔ کام کرنے کے ایک مخصوص جگہ اور ماحول ہوتا ہے، جگہ کی سرزمین بھی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ بھائی ہم نے تو اپنی کہہ دی، اب تم جانو۔ اور وہ پسند ہے کیا؟ ننن نہیں تو شاہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اصل سے خطا کم نسل سے وفا نہیں۔ تمہاری مخلصی مجھے بھا گئی ہے۔ بے لوث خدمت کی جذبات آج کل کم ہی لوگوں میں ہیں، مگر دنیا ابھی خالی نہیں ہوئی ایسے لوگوں سے۔ اپنے بارے میں شاہ جی کے تاثرات جان کے بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے مولا نے بے بھرم قائم رکھا، میرا خدا باخدا ان سے اس سے زیادہ آغا جانی سے میرا امی جیسی ہیں۔ امی سے دوری شاید مجھے ان کے قریب لے آئی، وہ ویسے بھی بہت شفیق خاتون ہیں۔ واپسی پر عشاء میں نے اسپتال کی مسجد میں ادا کی۔ آغا جانی عبادت کے احاطے میں ہیں۔ اب یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کہ آغا جانی کو عظیم پورہ کے جانے کے لیے کیسے راضی کیا جائے۔ میں ان کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا۔ وہ اتنی مایوس تھیں کہ انہوں نے دریافت میں بھی نہ کیا کہ میں کیا خبر لایا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں کینٹین سے چائے بسکٹ لے آیا اور آغا جانی کو باہر زیبا کے روم سے نزدیک بینچ پر بٹھایا۔ آغا جانی وجاہت صاحب کی کال آئی، وہ فیصل آباد پہنچ گئے۔ انہوں نے گرد کے اشارے سے
ہاں کی، مجھ سے اور صبر نہ ہوا اور میں نے پھر دن بھر کی رپورٹ آغا جانی کو پیش کر دی۔ شاہ جی کے بارے میں سن کر ان کی آنکھیں چمکیں، مگر جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ شاہ جی یہاں نہیں آئیں گے بلکہ زیبا کو وہاں لے جانا پڑے گا تو وہ بجھ کر رہ گئیں۔ اذان میاں، آپ زیبی کی حالت دیکھ رہے ہیں، مستقل مانیٹرنگ ہو رہی ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ، اس حالت میں زیبی کیسے جا سکتی ہے؟ آغا جانی کچھ بھی کریں، ایک بار میرے کہنے پر وہاں لے چلیں، مجھے یقین ہے ہم وہاں سے نا امید نہیں ہوں گے۔ اذان میاں، مگر آغا جانی 5 روز کا وقت ہے، مرشد فرقان نے بھی 1 ہفتہ کہا تھا۔ زیبا اب بھی مشینوں پر زندہ ہے، یہ 5 دن گزر گئے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، اور زیبا یہاں رہی تو بھی کون سی ٹھیک ہو رہی ہے؟ جب اس کی جان کے لالے ہیں تو ایک بار کیوں نہ وہاں چل کر دیکھ لیا جائے؟ آغا جانی، کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے تو صرف پچھتاوے رہ جائے گا، جیسے آپ آج بھی سوچتی ہیں کہ کاش زیبی کے ساتھ آپ پارلر چلی جاتی۔ ایک آنسو آغا جانی کی آنکھ کی قید سے نکل کر چہرے پر بہتا چلا گیا۔ آغا جانی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، آغا جانی، آپ میرے لیے امی جیسی ہیں اور زیبا میری بہن۔ وجاہت صاحب یہاں نہیں ہیں تو شاید اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا اور یہ تمام حقیقت میرے سامنے افشاں ہوئی۔ آپ خدا کے لیے مجھ پر بھروسہ رکھیں، اللہ مددگار ہے، وہ چاہے تو کیا ممکن نہیں؟ اس کو ہر امیر پہ قدرت حاصل ہے۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے والے سے مجھے پوری امید ہے کہ اس بار جیت خیر کی ہوگی۔ آغا جانی کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ انہوں نے کہا، میں وجاہت سے بات کر لوں؟ میں تیار ہوں، ہم زیبی کو عظیم پورہ ضرور لے کر جائیں گے۔ اف، شکر خدا کا، آغا جانی راضی ہو گئیں۔ بس اب وجاہت صاحب مان جائیں تو کوئی مشکل نہ رہے۔ مجھے شاہ جی سے ایک عقیدت اور امید محسوس ہو رہی تھی، میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ نرس پریشانی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی۔ اف، اور اس نے مجھ سے کہا، پلیز جلدی آئیں زیبا، ہمدانی کو خون کی ضرورت ہے۔ زیبا میں خون بدرج کم ہو رہا تھا، مگر شہاب الدین غوری کے مطابق آج میں زیبا کے جسم میں خون میں موجودہ مقدار میں 20% تک کی کمی ہوئی ہے۔ اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی۔ کوما کے مریض سالہاں یا مہینوں میں بے ہوش رہتے ہیں مگر ان میں خون کی کمی لاحق نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بیماری تھی جو ڈاکٹر کی سمجھ سے باہر تھی، اور وہ یہی کہتا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ فلاں ہو یا ہو سکتا ہے فلاں ہو۔ جب آج کے دن تک وجہ ہی نہیں معلوم ہو پائی تو علاج کیا خاک کریں گے؟ نرس نے میرا خون میچ کیا اور زیبی کو میرا خون دیا جانے لگا۔ وہ پیلی پڑ رہی تھی، اس کے دانت بھی قدرے باہر آنے لگے تھے، آنکھیں مزید سکڑ کر دھنس گئی تھی۔ وہ ایک عمر رسیدہ عورت لگنے لگی۔ اس سے زیادہ پر رونق آغا جانی کا چہرہ تھا۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آغا جانی کے لب ساکت تھے، دل میں ہو دعا میں تو میں ہوں، مگر وہ اتنی دل برداشتہ ہو گئی تھیں کہ انہوں نے اب اذکار چھوڑ دیے تھے۔ ہم تینوں نے رات ایک ساتھ ICU میں گزاری۔ صبح ہوتے وجاہت کی کال آئی۔ آغا جانی نے انہیں طبیعت سے آگاہ کیا اور کچھ بات بھی ہوئی، مگر میں آلودگی میں تھا۔ ظہر کے وقت میری آنکھ کھلی تو آغا جان ظہر ادا کر کے میرے سرہانے کھڑی مجھ پر دم کر رہی تھیں۔ مجھے بے اختیار امی یاد آئیں۔ آج پھر میں فیکٹری نہیں جا سکا تھا اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ بیٹا نوکری اب کچھ دن ہی کی ہے، جس حساب سے میں غیر حاضر ہوں فیکٹری والے کہیں گے بیٹا گھر میں آرام کر، خیر دیکھا جائے گا۔ میں ظہر ادا کر کے آیا تو آغا جانی نے ایک اچھی خبر دی کہ وجاہت نے خیر دین کی مدد سے ابا یومی کی لاش کا سراغ لگا لیا اور اسے نظر آتش کر دیا ہے۔ وجاہت صاحب اور خیر دین کو بھی
اس کام میں کافی دشواری کا سامنا رہا۔ خیر دین کا ہاتھ ٹوٹ گیا مگر شکر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ وہاں مرشد فرقان حیدر کے ایک شاگرد ان کی مدد کے لیے موجود رہے۔ اوہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، اب اس کی طاقت میں شاید کوئی کمی آئی ہو۔ لیکن یہ واقعہ اگر کل رات کا ہے تو ابا یومی اپنا مردہ جسم تو نہ بچا پائی، لیکن اس نے زیبا کو بہت تکلیف دی ہے۔ پتہ نہیں زیبا کو مار کر اس کو کیا مل جائے گا۔ بدلہ تو لے چکی ہے، وہ مارنا چاہتی ہے تو اتنی مہلت اور اذیت کیوں؟ آغا جانی نے بتایا کہ وجاہت رات تک کراچی پہنچ جائیں گے۔ آغا جانی شاہ جی کے متعلق وجاہت سے بات کر چکی ہے اور وجاہت ڈاکٹر شہاب الدین غوری سے بھی بات کر چکے ہیں، جنہوں نے زیبا کی بابت کوئی امید افزا خبر نہیں دی۔ اس لیے وجاہت بھی زیبا کو شاہ جی کے پاس لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ اللہ کا احسان، راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں اور اس عفریت کے گلے پڑی رسی اب کسنے کو ہی ہے۔ وجاہت رات میں آئے، ہم اسپتال میں ہی تھے، وہ گھر جانے کی بجائے سیدھے ہسپتال آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور فکر نمایاں تھی۔ آغا جانی سے دعا اور پیار لے کر وجاہت نے زیبا کے بارے میں سوال کیا، بیٹا ہم نہیں جانتے کہ کچھ بھی اذان میاں پوچھ لیں۔ وجاہت صاحب میری طرف گھومے، میں نے ان کو زیبا کے اسپتال کی تمام رپورٹس اور ڈاکٹر کے اندازے لگانے اور تجربات کی بابت بتایا۔ میری بات مکمل ہوئی تو وجاہت صاحب نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور شکریہ ادا کیا کہ اس مشکل وقت میں ان کی فیملی کا ساتھ دیا۔ وجاہت صاحب، آغا جانی میری ماں کی طرح ہیں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، دل سے محبت سے آپ کے گھر والوں کا ساتھ دیا۔ زیبا میری بہنوں جیسی ہے، میری طرف سے کبھی کسی غلط خیال کو دل میں جگہ نہیں دیجیے گا۔ وجاہت صاحب نے مجھے گلے لگایا تو ہماری آنکھیں بھیگ رہی تھیں، تو ہم نے اگلے دن ظہر کے بعد شاہ جی کی جھگی جانے کا فیصلہ کیا۔ زیبا کی طبیعت پیش نظر وجاہت نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے زیبا کو ایمبولنس میں لے جانے کے انتظامات کیے اور یوں ہم ڈاکٹر شہاب الدین غوری کے منع کرنے کے باوجود زیبا ڈسچارج کرا کے عظیم پورہ روانہ ہوئے۔ آج بس ٹھان لی تھی آر یا پار۔ ویسے بھی زیبا کا شمار اب نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں۔ وجاہت بار بار شاہ صاحب کی تفصیلات پوچھے جا رہے تھے۔ ان کے بار بار پوچھنے میں بہن کے لیے فکر مندی کی جھلک تھی۔ زیبا سمیت 4 ہم لوگ اور 2 نرسیں ساتھ تھیں۔ 3 سوا 3 کے قریب ہم شاہ صاحب کی جھگی پہنچے۔ وجاہت اور آغا جانی پہلی بار مل رہے تھے۔ آغا جانی کی کوشش تھی کہ سارے واقعات شاہ جی کو سنا دیں، زیبا کی ساری باتیں بتا دیں، اور وجاہت بس شاہ جی کو جانچ رہے تھے کہ زیبا کو یہاں لا کر رسک لیا ہے، شاہ جی کہیں مایوس تو نہیں کریں گے۔ بہرحال وجاہت نے اسٹریچر باہر نکلوانی چاہی، شاہ جی نے منع کر دیا، وہ خود ایمبولنس کے اندر گئے۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اسی طرح کی بہترین ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔